سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ سب تشریف لائے, چھٹی کا دن ہے مگر سب تشریف لائے میں بہت شکریہ. چھوٹی پریس کانفرنس رکھوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے سوالات کافی ہونے ہیں, سو اس لیے ٹو دا پوائنٹ کروں گا. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے, جو کہ آج استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. میجورٹی جو ہے میرے ساتھ تو جو ایم پی ایز بیٹھی ہوئی ہیں, ایکس ایم پی ایز, آپ کو پتہ ہے وہ بھی دونوں, ان کی جد و جہد کا آپ کو پتہ ہے, ان کی سب چیزوں کا آپ کو پتہ ہے, ان سب نے پبلک لائف گزاری بھی. ہمارے ساتھ پیچھے یہاں پہ کاؤنسلرز جیتے ہوئے ہیں, یہاں پہ چیئرمین جیتے ہوئے ہیں, یہاں پہ ورکرز ہیں, یہاں پہ ہر قسم کا جو ہمارے ساتھ پہلے پی ٹی آئی میں ہوتے تھے آج وہ استحکام پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز ہے کہ یہ آج استحکام پاکستان میں شامل کیوں. جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم سب کی جد و جہد, یہاں پہ مجھے پتا ہے جو لوگ بیٹھے میں سب کو پرانا جانتا ہوں, 10 سال سے کسی کو جانتا ہوں, کسی کو 15 سال سے جانتا ہوں. میرے خیال سے کوئی بھی پیچھے ایسا پی ٹی آئی کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا جس کو میں 10 سال سے زیادہ سے نہیں جانتا. یہاں جو فیصلے پی ٹی آئی میں ہوئے, جو فیصلے ہم سب نے کہ ہم سب فیصلوں میں سے گزرے, اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیصلہ کرتے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں رہنا ہے کہ نہیں. ہمیں پہلی دفعہ اقتدار ملتا ہے, ایک لمبی جدوجہد ہے, لمبی جدوجہد, اور سب سمجھتے ہیں کہ اگر پارٹی چینج کر لی ہے آپ نے تو آپ کا نظریہ بدل گیا ہے. یہ کہاں کا, یہ کس نے فیصلہ کیا ہے, یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے پارٹی چینج کر لی ہے تو آپ کا نظریہ بدل گیا. ہمارا نظریہ وہی ہے جس چیز کے لیے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, جس کے لیے ہم نے سیاست شروع کی تھی, پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. ہمیں صرف 3.5 سال ملے, ان 3.5 سال کے اندر جو بھی ہم میں سے یہاں پہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں, یہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں. جو بھی جد و جہد جس نے اپنی لیول پہ کی, چاہے وہ کاؤنسلر تھے, چاہے وہ چیئرمین تھے, چاہے وہ ایم پی اے تھے, چاہے وہ منسٹر تھے, کوشش لوگوں کے لیے تھی کہ ان کی زندگیاں بہتر کریں. جد و جہد وہی ہے, ابھی بھی جد و جہد چینج نہیں ہوئی. جسٹ بیکاز آپ نے پارٹی چینج کر لیا ڈز ناٹ مین کہ جد و جہد بدل گئی ہے, آپ کا نظریہ بدل گیا. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. سو اس لیے 3.5 سال پہلے ہمیں پہلی دفعہ حکومت ملتی ہے اور ایک آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار. اس نے میرے خیال سے شاید ہفتہ پہلے پارٹی جوائن کی تھی یا شاید تھوڑی دیر اس کے بعد. ہمیں نام تک نہیں پتا تھا. یہ میرے ساتھ دونوں بیٹھی ہیں, ان سے پوچھ لیں ان کو نام اگر اس دن پتا ہو جس دن نام اناؤنس ہوا. ہمیں نام بھی نہیں پتا تھا, شکل بھی نہیں پتا تھی. ہم نے کہا جی کھولو انٹرنیٹ کھولو, دیکھو یہ بندہ ہے کون. اس کو کہا گیا جی کہ یہ 10 دفعہ بھی, اگر میں پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ میں 10 دفعہ بھی حکومت میں آیا تو میرا 10 دفعہ یہی چیف منسٹر ہوگا. وسیم اکرم پلس تھا. جو حالات اس نے کیے, میں کیبنٹ میں تھا 3.5 سال اس آدمی کے ساتھ, 3 سال, جس طرح کام کرنا جتنا مشکل ہمارے لیے ہو گیا تھا, اور جو حالات پنجاب کے وہ آپ کے سامنے ہیں. میں کرپشن کی تو بات ہی نہیں یہاں کر رہا, میں تو اہلیت کی بات کر رہا ہوں. صرف اہلیت کی بات, کرپشن کی چیزیں آپ کے سامنے روز میڈیا پہ آ رہی ہیں, نہیں آ رہی ہیں, میں اس سے تعلق ہی نہیں جوڑ رہا اس پر. میں صرف کہہ رہا ہوں اہلیت پہ. اس آدمی کو اس اہلیت پہ رکھا گیا کہ جی اس کے گھر بجلی نہیں ہے یا اس کے گھر پانی نہیں آ رہا, پتہ نہیں اس وقت اسی طرح کی کوئی چیزیں کہی گئی تھیں. عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب ایم پی اے رہ چکے تھے, وہ خود الیکٹڈ آفیشل رہ چکے تھے. اگر ایک الیکٹڈ آفیشل کے گھر میں
بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تم ایک الیکٹڈ آدمی ہو, تم اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک کر رہے تو تم نے کسی اور کے گھر کے حالات کیا ٹھیک کرنے؟ تم اپنے گھر بجلی نہیں دے سک رہے, تم اپنی سڑک نہیں بنوا گھر کے تک بنوا سک رہے کہ لوگ تمہارے پاس پہنچ سکے جنہوں نے تمہیں ووٹ ڈالا ہے, تو تم نے باقیوں کے لیے کیا کرنا؟ سو بات اہلیت کی ہے. سو اگر اتنے پارٹی میں اور کوالیفائڈ لوگ تھے جن کو سی ایم بنایا جا سکتا تھا, جو کہ اتنا بہتر پرفارم کر سکتے تھے, جو ایک جد و جہد میں تھے, اس آدمی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کس پروسیس میں سے گزر کے یہاں آئے ہیں. اس آدمی کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کن تکلیفوں میں سے یہ سب لوگ گزرے اور ساری پی ٹی آئی گزری ہے. ایک موقع پہلی دفعہ ملا اور ہمیں تحفہ ملا عثمان بزدار. سو میری اب پی ٹی آئی چیئرمین سے ایک ریکویسٹ ہوگی, انہوں نے ایک بڑا زبردست ادارہ بنایا ہے, شوکت خانم. بزدار اب فارغ ہے تو بزدار کو وہاں کے بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ بنا دیں, کیونکہ وہ اتنا زبردست ہے نا کہ اس کو 10 دفعہ بنانا تھا سی ایم, اس کو شوکت خانم کے بورڈ کا ہیڈ بنا دیں. ایک ہفتے میں اس نے ہسپتال تباہ نہ کر کے آپ نام بنا, ایک ہفتے میں جو حالات اس نے پنجاب کے کیے. اور وجوہات کیا تھی آپ نے دیکھا, نیشنل اسمبلی کو چھوڑنے کا جو ڈیسیجن تھا, ہم سب سمجھتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. آپ